أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق اللہ مولانا عظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی تو ہدایت پالو گے. کہو نہیں، بلکہ ہم سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اپناتے ہیں جو تمام باطل طریقوں سے ہٹ کر سیدھے راستے پر گامزن تھے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. اور تم کہو کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا اور جو ہماری طرف اتارا گیا میں اس پر بھی ایمان لایا، اور جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اسماعیل علیہ السلام کی طرف، اسحاق علیہ السلام کی طرف، یعقوب علیہ السلام کی طرف اور اسباط کی طرف جو کچھ اتارا گیا اس سب پر بھی ایمان لایا، اور جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو دیا گیا اور جو نبیوں کو ان کے رب سے دیا گیا اس سب پر بھی ایمان لایا، اور ہم ان کے درمیان کوئی تفریق اور کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم اس کے تابعدار ہیں اور اس کے فرما بردار ہیں. یہودیوں نے مسلمانوں کو اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ اگر تمہیں راہ راست کو اختیار کرنا ہے، صحیح طریقہ اپنانا ہے، تم اگر ہدایت چاہتے ہو تو یہودیت کو اپنا لو، راہیاب ہو جاؤ گے. خاص طور سے ابن سوریہ نام کا ایک یہودی عالم بتلاتے ہیں، اس نے اس طرح کی بات کہی. دوسرے عیسائیوں نے بھی یہ کہا کہ اگر تم صحیح راستہ پسند کرتے ہو، ہدایت پانا چاہتے ہو تو عیسائیت کو اختیار کر لو. چنانچہ ان دونوں کو اور اسی طرح عرب کے مشرکین کو سبھی کو یہ دعوت دی گئی کہ نہیں، نہ یہودیت میں ہدایت ہے، نہ عیسائیت میں ہدایت ہے، نہ نصرانیت میں ہدایت ہے، بلکہ اصل ہدایت جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت رہی اور ان کا جو مذہب ہے وہ ہدایت پر مبنی ہے. لہٰذا آئیے ہم سب مل کر اسی ملت کو اپناتے ہیں جو تینوں مذہب، یہودیت، عیسائیت اور اسی طرح عرب کے جو لوگ ہیں، ان سب کے جو جد امجد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا جو مذہب ہے، ان کا جو طریقہ ہے، ان کی جو ملت ہے، ہم اس کو اپناتے ہیں کہ یہی اصل سیدھی اور وہی اصل راہ حق ہے، وہی صراط مستقیم ہے، وہی ملت حنفیہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام باطل مذہبوں سے منہ پھیر کر ان سے کنارہ کشی اپنا کر راہ حق کو اپنایا تھا. اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ وما کان من المشرکین، کہ نعوذ باللہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. گویا اس میں ایک طرح کا طنز ہے تینوں ہی مذہب والوں سے کہ نہ یہودیت شرک سے محفوظ ہے، نہ عیسائیت شرک سے محفوظ ہے، اور عرب والے تو کھلم کھلا شرک میں ملوث ہو گئے. لہٰذا ایسے مذاہب جو جن کے اندر شرک ہے اور کفر ہے، ایسے مذہبوں کو چھوڑ کر اس مذہب کو اختیار کیا جائے جو سیدھا ہے اور جو راہ راست ہے اور جو ہر طرح کی گمراہی اور بے راہ روی سے محفوظ ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کے داعی جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو سچے پکے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت کے پیروکار بھی ہے اور اس دین کے صحیح جاننے والے اور اس کے ماننے والے ہیں. تو گویا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اس کی پیروی کی دعوت دی گئی. اس کے بعد مسلمانوں کی زبانی مزید وضاحت کی گئی. قولوا آمنا باللہ، کہ اے مسلمانوں تم کہو کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا. اسی طرح جو اللہ نے ہماری طرف جو شریعت، جو ہماری طرف کتاب اور جو ہماری طرف جو دین اللہ نے اتارا ہے اس پر بھی ایمان لایا. اور نہ صرف اس پر بلکہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو صحیفے اتارے گئے یا جو دین ان کو دیا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو مذہب دیا گیا، حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کو جو کچھ دیا گیا اس پر بھی ہم نے ایمان لایا. اور ایسے ہی جو اسباط کو دیا گیا، اسباط سبت کی جمع ہے جس کے معنی آتا ہے پوتے. تو یوں بتلاتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان سے
یعقوب علیہ السلام کی نسل چلی، 12 بیٹوں سے 12 قبیلے ہوئے، ان اسباط میں جو علیہ السلام آئے ہیں ان نبیوں پر جو اتارا گیا، یوں کہا کہ جیسے بنو اسماعیل میں قبائل رہے ہیں ایسے ہی بنو اسحاق یا بنو اسرائیل میں جو ہے اسباط کا سلسلہ جاری رہا، اور ان اسباط میں ہزاروں انبیاء علیہ السلام آئے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ ان اسباط میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے سلسلے نسب ہی میں آئے ہیں، سوائے آقا مدنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ بنو اسماعیل میں رہے، تو ان پر جو شریعتیں اتری ہے ہم نے یا ان پر بھی ایمان لایا۔ اور پھر آگے مزید فرمایا کہ وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو دیا گیا، اور اسی طرح وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو بھی انبیاء علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا اس سب پر بھی ایمان لایا۔ یہ صاف الفاظ میں کہا گیا یہودیوں اور عیسائیوں کو، کہ ان کے سامنے یہ کہا گیا کہ تم جیسے کچھ نبیوں کو مانتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہو، ہم اس طرح نہیں، بلکہ ہم تمام ہی نبیوں کو جو شریعتیں دی گئی، جو مذہب دیے گئے، ان مذہبوں کو ہم سچا مانتے ہیں، ان کا اقرار اور اعتراف کرتے ہیں۔ اور پھر یوں کہا کہ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے کہ کچھ کو مانتے اور کچھ کو نہیں مانتے، جیسا کہ یہودیوں نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور عیسائیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ تو اس میں کہا گیا مسلمانوں کی زبانی کہ لا نفرق بین احد منہم، کہ ان انبیاء علیہ السلام کے درمیان ہم کوئی تفریق نہیں کرتے، کوئی فرق نہیں کرتے کہ ایک نبی کو مانا، ایک کو انکار کیا، ایک کو سچا مانا، ایک کو جھوٹا مانا، کہ کوئی شخص تمام نبیوں کو مانے اور کسی ایک نبی کا انکار کر دے تو وہ بھی کافر ہوگا، جو تمام نبیوں میں کی شریعت کو مانے کسی ایک نبی کی شریعت سے انکار کر دے وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اس میں مسلمانوں کی زبانی کہا گیا کہ لا نفرق بین احد منہم، کہ ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، کوئی فرق نہیں کرتے۔ ونحن له مسلمون، اور ہم سب اللہ کے تابعدار ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں۔ تو اس طرح اسلام کا اور مسلمانوں کا جو شعار، مسلمانوں کا جو امتیاز ہے اس کو واضح کیا گیا کہ مسلمان جو ہے تمام نبیوں کو مانتے ہیں، حضرت احمد علیہ السلام سے لے کر آقا مدنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں وہ سب برحق ہے، وہ سب سچے ہیں، وہ اللہ کے منتخب اور چنندہ ہے۔ کوئی نبی کوئی نبی جھوٹا نہیں ہے، نبی ہونے کے اعتبار سے وہ تمام نبی یکساں ہیں، برابر ہے، اور ان کا احترام امت پر ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ وہ امت کے تمام افراد سے اونچے درجے پر فائز ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا جو انتخاب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ کس کو رسول بنائے۔ تو انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے برگزیدہ اور چنندہ بندے ہیں، لہٰذا ہم ان سب کا اعتراف کرتے، اقرار کرتے ہیں۔ ان نبیوں کو اپنی جگہ سچا ماننا اور ان کی شریعت کو سچ حق ماننا اور اس پر ایمان لانا یہ لازمی اور ضروری ہے، لیکن عمل صرف جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا، جو طریقہ دیا، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بہت ساری احادیث ہے، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اگر زندہ ہوتے تو کہا کہ ان کو بھی میری اتباع کیے بغیر ان کے لیے کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نازل ہوں گے تو وہ ایک امتی بن کر دنیا میں آئیں گے، ایک امتی کی امامت میں کہا کہ وہ نماز ادا کریں گے۔ یہ صحیح حدیثوں میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تمام نبیوں سے عہد لیا کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي۔ عام انسانیت سے اپنی ربوبیت کا عہد و میثاق لیا، جس کو عہد علیہ السلام سے یہ ایک مزید عہد لیا، میں تمہیں کتاب عطا کر رہا ہوں، تمہیں شریعت عطا کر رہا ہوں، تمہیں حکمت دے رہا ہوں، لیکن اگر تمہارے زمانے میں اگر نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تشریف لے آئیں، اپنی شریعتوں کو چھوڑ دینا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا اور انہوں نے اس پر اقرار بھی کیا۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی نہیں، تمام انبیاء علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا مدنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ہیں وہ تمام نبی بھی اگر ولو بالفرض اگر
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت اگر حیات ہوتے تو ان تمام کے لیے بھی لازمی تھا کہ وہ اپنی اپنی شریعتوں کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنا لے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ملت محمدیہ کی اتباع کتنی اہم اور کتنی ضروری ہے کہ اس پر عمل کیے بغیر کسی طرح نجات ہو نہیں سکتی، اس پر عمل کیے بغیر نجات ممکن نہیں۔ تو یہاں پر یہی دعوت دی گئی کہ قل بل ملت ابراہیم، تو یہاں پر یہی کہا گیا کہ لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ تو ان آیات میں اسی کا تذکرہ کیا گیا کہ ہم جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت ہے اور جس کے دائی اور جس کے سچے علمبردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی شریعتیں اس کا ہم انکار کرتے ہیں۔ ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ باطل قومیں، گمراہ قومیں خود گمراہ ہوتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ دوسروں کو بھی گمراہ کرے۔ جیسے یہودی خود گمراہ ہوئے اور وہ چاہتے کہ جو راہ راست پر چل رہے ہیں ان کو بھی حق سے ہٹا دے، ایسے عیسائیوں نے بھی یہی کوشش کی، کفار و مشرکین کی بھی یہی کوشش ہے کہ وَدَّ کَثِیرٌ مِنْ اہلِ الْکِتَابِ لَوْ یَرُدُّونَکُم مِنْ بَعْدِ ایمانکم کُفَّارًا، پیچھے آیت گزر چکی ہے کہ اکثر یہودیوں نے یہ چاہا، اکثر اہل کتاب نے یہ چاہا کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دے، تمہارے دین سے ہٹا دے۔ تو گمراہ قوموں کی یہ ہمیشہ سے کوشش رہی کہ جو راہ راست پر جو لوگ چل رہے ہیں ان کو راہ راست سے ہٹا دیا جائے۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے، اس لیے جو راہ راست پر چلنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ بڑا سنبھل کر اور سمجھ کر قدم اٹھائے۔ آج امت مسلمہ کے بھی مختلف فرقے بن گئے ہیں اور الگ الگ جماعتیں ہو گئی ہیں، اور ہر جماعت اپنے آپ کو اہل حق اور راہ حق پر بتلاتی ہے، اور پھر اس کی دوسروں کو دعوت دیتی ہے، اور دوسروں کو بھی اس کی طرف بلاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائے کہ مسلمانوں کے جو مختلف فرقے ہیں، مختلف جماعتیں ہیں، ہر جماعت اپنے آپ کو راہ حق پر بتلاتی ہے، اور جیسے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے کہا کہ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا وَنَصَارَىٰ، آج ایسے ہی ہمارے مسلمانوں میں جو مختلف فرقے وجود میں آئے ہیں، ہر فرقے والا چاہتا ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف بلائیں۔ اگر کوئی سنی ہے تو کہیں گا کہ سنیت اپنا لو، کوئی شیعہ ہے تو کہیں گا کہ شیعت کو اپنا لو، راہ راست پر آ جاؤ گے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری شدت کے ساتھ فرمایا تھا کہ علیکم بسنتی و سنتی خلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم کو چاہیے کہ میرے طریقے کو اپناؤ، اور اسی طرح میرے جو خلفاء ہدایت یافتہ اور راہ راست پر چلنے والے جو خلفاء ہیں، کہا کہ ان کے طریقوں کو اپنانا اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ تو یہ یاد رکھے، کوئی بھی ہم عمل کر رہے ہیں تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا یا نہیں رہا، یہ غور کرنا ہے، اور اسی طرح خلفائے راشدین نے اس کو اپنایا یا نہیں اپنایا وہ دیکھنا ہے۔ اگر وہ اپنایا ہے تو وہ راستہ صحیح ہے، اگر اس سے ہٹ کر ہے تو وہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اس لیے ہم ایمان والوں کو بڑے قدم پھونک کر رکھنے کی ضرورت ہے، اور بڑے سنبھل کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں ہر باطل مذہب والا اپنی مذہب کی ترویج کے لیے کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے اور دوسروں کو اس کی دعوت دیتا ہے۔ لہٰذا ایک عام مسلمان کو چاہیے کہ ایسے گمراہ فرقوں کے دامے فریب میں آنے سے بچے اور ان کا شکار ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں، کہ ہر گمراہ فرقے کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو اپنے گمراہ طریقے پر لوگوں کو دعوت دے، گمراہ طریقے پر لوگوں کو ڈھال دے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر گمراہی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے، اور راہ راست پر اللہ ہم سب کو آخری سانس تک دین و شریعت کا پابند بنائے اور مسلمانوں کی صف میں ہمارا شمار فرمائے۔ آمین۔ وآخری دعوانا الحمدللہ۔